روح القدس کی باپ کے ساتھ اور خدا بیٹے کے ساتھ ستائش ہوتی ہے. روح القدس خدا ہے. اور آج ہم روح القدس کی قدرت کے بارے میں سیکھیں گے, روح القدس کی قوت کے بارے میں. سو ہم پہلا ریفرنس جو تلاوت کریں گے وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس ہے, اور اس کا 24واں باب اور اس کی 49ویں آیت ہے. لکھا ہے, اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا, لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. دوسرا ورد ہم تلاوت کریں گے اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کو. اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کی برکت کا باعث ہو. سب کہیں آمین. روح القدس کامل خدا ہے, کیونکہ یہ خدا ہے. اس کی ستائش بھی یسوع مسیح کی طرح اور خدا باپ کی طرح ہوتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے لوکا 24 باب کے اندر روح القدس کے ساتھ ایک بڑی گہری بات کا ذکر کیا, ایک بڑی گہری بات کو جوڑا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو یہ کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم اس شہر میں ٹھہرے رہو. اور اعمال کی کتاب میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جب تمہیں قوت کا لباس ملے گا تو تم کیا ہوگے, یروشلم, تمام یہودیہ, سامریہ اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. تم قوت پاؤ گے, تم قوت پاؤ گے. یسوع مسیح نے کہا کہ جب وہ مددگار آئے گا, جب روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے, تم قوت پاؤ گے. ہاللویا. آئیے آج ہم اس طرح سے خدا کے روح کے پیاسے ہو جائیں کہ خدا کا روح ہماری زندگی میں نازل ہو, اس کی قوت ہماری زندگی میں آئے. اور آج میری دعا ہے کہ ہر ایک کی زندگی کو خدا کے روح کی قوت چھوئے. یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یسوع مسیح خود قوت سے بھرا ہوا تھا. لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 14ویں آیت میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح خود روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا تھا. اور اس بات کا اندازہ ہمیں کس طرح ہوتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح بدن میں ہے اور محدود ہے اور اس کا اختیار اور اس کی قوت محدود ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح روح القدس سے بھرے ہوئے تھے, اس لیے اس کا اختیار, اس کی قوت جو ہے وہ لامحدود ہے. وہ اندھوں کو کہتا ہے آنکھیں کھل جائیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ مردوں کو کہتا ہے جی اٹھو تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا. وہ لامحدود ہے, وہ جو چاہے بنا سکتا ہے.
وہ پانی کو میں بنا سکتا ہے. ہیلیلویا. وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو جب کہتا ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہیلیلویا. کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا. خداوند یسوع مسیح انسان کے روپ میں کامل خدا ہے اور روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا ہے. یسوع مسیح نے ایمانداروں سے روح القدس اور اس کی قوت کا وعدہ کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایمان کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں یہ کہا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یسوع مسیح نے یہ پرومس کیا بلیورز کے ساتھ، یہ وعدہ کیا کہ روح القدس آئے گا، روح القدس تم پر نازل ہوگا، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. آمین. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے، ایمانداروں سے یہ وعدہ کیا کہ تم روح القدس پاؤ گے. میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، اور جب وہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تم اس قوت کو حاصل کرو گے. اور سم ٹائم ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم روح القدس کی قوت کو پا لیتے ہیں تو روح القدس کی قوت کو پانے کے بعد ہم بھی یسوع کی طرح لامحدود ہو جاتے ہیں، لامحدود اختیار کے مالک بن جاتے ہیں. ہم جو مرضی بنائیں، ہم جو مرضی کہیں، ہم جو مرضی کہیں گے وہ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں، روح القدس کی قوت ایمانداروں کو اپنی دکان چمکانے کے لیے نہیں ہے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں ہے. روح القدس کی قوت ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم قوت پائیں اور دنیا کی انتہا تک یسوع مسیح کے گواہ ہو. نزول روح القدس کا عظیم مقصد یہی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے گواہ بن جائیں. ہم یسوع کے گواہ دنیا کی انتہا تک. یسوع نے اس لیے ہمیں یہ قوت بخشی، اس لیے طاقت دی ہے، یہ ابیلٹی بخشی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی گواہی دیں. Be the witness of Christ. روح القدس کی قوت ہمیں یہ طاقت بخشتی ہے، روح القدس کی قوت ہمیں یہ طاقت بخشتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر یسوع مسیح کی گواہی. جب ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو روح القدس ہمیں یہ قوت بخشتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، ہمیں زور دیتا ہے. ہم بولتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اور گواہی یہ دیتے ہیں کہ یسوع مسیح مر گیا تھا لیکن وہ میرے لیے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ عبدالوہاب زندہ ہے، وہ فاتح ہے، وہ قدرت والا اور دنیا کا نجات دہندہ. روح القدس ہمیں قوت بخشتا ہے، روح القدس ہمیں طاقت دیتا ہے. بعض دفعہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں روح القدس کاروبار کے لیے نہیں بخشا گیا، روح القدس ہمیں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں، روح القدس ہمیں اس لیے بخشا گیا، روح القدس اس لیے ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام کو اونچا کر سکیں، اس کے نام کی گواہی دے سکیں.
ہمیں طاقت دیتا ہے. ایمان کی کتاب کے اندر ہمیں سائمن جادوگر کا ذکر ملتا ہے. وہ کہنے لگا پطرس سے مجھ سے پیسے لے لو, مجھ سے دولت لے لو, اور یہ اختیار, یہ قوت جو تمہارے اندر ہے, تم جہاں جو کہتے ہو ہوتا ہے. تم لنگڑوں کو کہتے ہو چلو وہ چلتے ہیں, تم اندھوں پر ہاتھ رکھتے ہو اندھے دیکھتے ہیں, اور تم لوگوں پہ ہاتھ رکھتے ہو لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں, قوت سے بھر جاتے ہیں, لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. انہیں موت کا ڈر نہیں ہے, انہیں تلوار کا ڈر نہیں ہے. تم جس قوت سے مامور ہو مجھے بھی وہ قوت دے دو. پطرس کو پیسے دینے لگا. شمعون جادوگر کا ذکر ہے. پطرس سے کہا تو خدا کی قدرت کو, اس کی قوت کو, اس کی بخشش کو پیسوں سے خریدنا چاہتا ہے. تیرے پیسے تیرے ساتھ ہی غارت ہو جائے. یہ پیسوں سے نہیں ملتا. روح القدس اچھے اعمال سے بھی نہیں ملتا. روح القدس پطرس سے کہا تھا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام سے بپتسمہ لے تو تم روح القدس کیسے پاؤ گے؟ روح القدس انعام میں ملتا ہے. یسوع نے کہا تم اچھے ہو کر کہ برے ہو کر. اچھا جب کہتے ہیں سارے راضی ہو جاتے ہیں. یسوع نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. وہ روٹی مانگے تو پتھر, مچھلی مانگے تو سانپ نہیں دیتے, انڈا مانگے تو بچھو نہیں دیتے. تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو میرا آسمانی باپ تمہیں روح القدس انعام میں کیوں نہ دے گا؟ ہاللیلویا. روح القدس کی قدرت ہمیں اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں. اس کی قوت ہمیں گواہی کے لائق بنا دیتی. انہیں پھر تلواروں کا ڈر نہیں ہے, انہیں موت کے سائے کا ڈر نہیں ہے. وہ یسوع کے گواہ ہیں. ان پٹھیاں چ سٹ دے او پاویں اسین کو جن کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے, پھر وہ گواہ بن جاتے ہیں. اور روح القدس بولنے اور کلام کرنے کی طاقت بخشتا ہے. روح القدس ہمیں گواہی دینے کی طاقت بخشتا ہے. روح القدس ہمیں بولنے اور کلام کرنے کی طاقت بخشتا ہے. ایمان دوسرا باب جو پینتیکوس کے آغاز کا باب ہے, اور یہاں پر ایک تاریخی باب اور ایک جذبے اور جوش کا باب ہے, اور کلیسیا کے جنم دن کا باب بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پر روح القدس شاگردوں پر نازل ہوتا ہے, 120 کی جماعت پر نازل ہوتا ہے, اور شاگرد جو ہے وہ آنکھ سے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کو دیکھتے ہیں. انہیں ایک شور کی آندھی کا سناٹا سنائی دیتا ہے, اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. انہیں بولنے کی طاقت بخشی. روح القدس ہمیں بولنے کی, کلام کرنے کی طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے. روح القدس جب نازل ہوتا ہے وہ ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے. یسوع نے کہا جیسے وہ مددگار آئے گا وہ تمہیں سکھائے گا, تمہیں کہاں کیا کہنا ہے. پھر بولنے والے تم نہیں بلکہ وہ تمہیں طاقت دے گا. جب تمہیں
قید خانوں میں، عدالتوں میں، مصیبتوں میں لوگ گھسیٹیں گے تو بولنے والے تم نہیں، خدا کا روح ہوگا۔ ہیلیلویا۔ قید خانوں میں جب وہ بولتے ہیں پھر قید خانے ہل جاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اور یہ قید خانے ہلانے والی ایک ہی قوت ہے اور وہ روح القدس کی قدرت ہے۔ یسوع نے کہا وہ تمہیں طاقت بخشے گا۔ ایمانداروں کی 120 کی جماعت غیر زبانیں بولنے لگی۔ وہ خود بول نہیں سکتے تھے، وہ خود نہیں بول سکتے تھے، وہ غیر زبان خود سے نہیں بول سکتے تھے، کسی طاقت نے ان کی زبانوں کو کھول دیا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی، یہ پاور تھی کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ روح القدس کی قوت نے انہیں یہ طاقت دی، انہیں یہ پاور دی اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ ان کی مادری زبان کچھ اور تھی، وہ خود سے نہیں بول سکتے تھے۔ روح القدس بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ انہیں طاقت مل گئی، وہ طاقت آ گئی اور وہ بولنے لگے۔ خدا کا روح جب آپ کو طاقت دے، آپ کے اندر جب وہ آئے، آپ کو بولنے کی طاقت بخشے، آپ چاہے اپنی مادری زبان بولیں یا غیر زبان بولیں، لیکن وہ خدا کا روح آپ کو طاقت دے گا۔ پاور، ہولی اسپرٹ، روح القدس شفا کی قوت بخشتا ہے۔ روح القدس ہمیں گواہی دینے کی قوت بخشتا ہے۔ روح القدس ہمیں بولنے کی قوت بخشتا ہے۔ روح القدس ہمیں شفا بخشنے کی قوت بخشتا ہے، یا روح القدس شفا کی قوت بخشتا ہے۔ The Holy Spirit gives the healing power۔ ہم سب پریشان، پوری دنیا پریشان ہے، وبا کا، کرونا وائرس کا دور ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں۔ ان سارے حالات کے اندر، بیماریوں کے اندر کون ہمیں چھٹکارا دے گا؟ This is the power of the Holy Spirit۔ جب روح القدس کی قوت تم پر نازل ہوگی، تم قوت پاؤ گے، کمزوریاں چلی جائیں گی، بیماریاں چھوڑ دے گی۔ روح القدس شفا کی قوت دیتا ہے، اس کی آگ نازل ہوتی ہے، وہ جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ روح القدس کی قوت بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ تاثیر، اس کی قوت کی تاثیر جب ہماری زندگی میں اترتی ہے تو ابلیس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے، بیماریوں میں پھنسے ہوئے، تکلیفوں کے اندر پھنسے ہوئے روح القدس کی قدرت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ روح القدس مشکلات کے حل کے لیے قوت بخشتا ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ روح القدس حل مشکلات ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع بھی حل مشکلات ہے اور خدا روح القدس بھی حل مشکلات ہے۔ دانیل 5ویں باب کی 12ویں آیت میں ذکر ملتا ہے، مصیبت میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، مسئلے گمبھیر ہو جاتے ہیں،
समझ नहीं आती, रूह कुछ हमें मसलों से निकलने की कुव्वत बख्शता है। और यहाँ पर जिक्र है कि दानियल के लिए ये कहा गया, बादशाह की माँ ने ये कहा कि हम मसलों में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दानियल को बुलाएं। दानियल के अंदर रूह कुछ है, रूह कुछ की कुव्वत है, उसके अंदर इलाहों का रूह काम करता है। दानियल को बुलाया जाए, वो आकर हमें हमारे मसलों का हल बताए। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी मसले में, मुश्किल में, मुसीबत में, कमजोरी में, बीमारी में, परेशानी में, गंभीर मसलों के अंदर है, रूह कुछ को दावत है, रूह कुछ हल्ले मुश्किलात है, रूह कुछ हर एक मसले का हल है, उसकी कुव्वत हर एक बंधन को तोड़ देती है। हालेलुया, जोरदार तालियां सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। रूह कुछ हर एक मसले का हल है। रूह कुछ सब्र और तहम्मुल करने की कुव्वत बख्शता है। रूह कुछ हमें गवाही देने की ताकत बख्शता है। रूह कुछ हमें कलाम बोलने की, गैर जुबाने बोलने की ताकत बख्शता है। रूह कुछ हल्ले मुश्किलात है। रूह कुछ शिफा देने की ताकत बख्शता है। और फिर रूह कुछ जो है, ये सब्र और तहम्मुल करने की कुव्वत बख्शता है। कुलसियों पहला बाब 9वीं 11वीं आयत, The Holy Spirit gives the power of endurance। कई लोग समझते हैं मेरे मसाइल हल नहीं होते, मेरी मुसीबतें खत्म नहीं होती, मेरी परेशानियां मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तकलीफें कम नहीं होती, बीमारियों का इलाज नहीं होता। वो फंसे हुए हैं, कैसे निकले? कोई निकलने की राह नहीं। रूह कुछ को अपने अंदर आने दे, रूह कुछ को दावत दे। खुदा पाक रूह, तू मुश्किलात को हल कर दे, तू मुश्किलात को हल कर दे। खुदा का रूह हमें सब्र देता है। बाज़ दफा खुदा हमारी मुश्किलात को हल नहीं करता, खुदा हमें उन मसलों में ही रहने देता है, लेकिन उन मसलों में रहने के लिए रूह कुछ हमें सब्र देता है, कुव्वत देता है, ताकि हम उन्हीं परेशानियों में, उन्हीं मसलों में रहकर भी रूह कुछ हमें संभाले हुआ है। यस, हो सके तो ये प्याला मुझसे, खुदा ने कहा नहीं, आपको ये करना है। तो फिर रूह कुछ क्या करता है? हमें ताकत देता है, हमें तहम्मुल देता है। शागिर्दों ने ये कहा यीशु से आकर कि खुदावन, सामरियों ने तुझे कबूल नहीं किया, तू ऐसा कर, सामरिया शहर पर अपनी आग को नाज़िल कर दे। यस, यीशु कर सकता है कि नहीं आग नाज़िल सामरिया पे? फिर जब पतरस ने तलवार निकाली थी तो खुदावंद ने क्या कहा था? मैं चाहूं तो कितने फरिश्ते मंगा लूं? 12 तुमन फरिश्तों के मैं बाप से कहूं तो आ सकते हैं मेरी हिफाजत के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इन मसलों में इस प्रोसेस में से गुजरूंगा, क्योंकि रूह कुछ साथ है। हम जब मसलों में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, यीशु हमारे साथ है।
اور آج سے یاد رکھے کہ خدا کا روح بھی آپ کے ساتھ ہے، اور نہ صرف خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے بلکہ وہ آپ کے اندر ہے، اور وہ آپ کو ہر مسئلے کو حل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ مسئلوں میں اگر الجھ بھی گئے ہیں تو وہ صبر اور تحمل بخشتا ہے۔ شاگردوں نے کہا خداوند تو آگ نازل کر دے سامریا پر۔ یسوع نے کہا تم کس روح کے ہو؟ تم کس روح کے ہو؟ برباد کرنے والی روح کے یا آباد کرنے والی روح کے؟ یسوع نے صبر تحمل سے کام لیا، اور ایک دن آیا سارا سامریا نکل کر سکھار کے کنویں پر آ کر یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ یہ روح القدس کی طاقت ہے، وہ ہمیں صبر دیتا ہے، دکھوں میں، مصیبتوں میں تحمل، ہمیں عاجز، ہمیں حلیم بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی پاور ہے، وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے۔ زوردار تالیاں روح القدس کے لیے بجائیں، زور سے ہاللویا۔ میں چاہتا ہوں اعمال چھٹے باب کی 10ویں آیت ہم پڑھیں۔ Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. 10ویں آیت، چھٹا باب 10ویں آیت اعمال کی کتاب۔ مگر وہ اس دنائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ، یس اس کا ذکر ہے سٹیفنس کو سنسار کرنے کے لیے پکڑ لائے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جس دنائی کا اور جس روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ۔ ہاللویا۔ روح القدس کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب خدا کا روح ہمارے اندر اترتا ہے، خدا کے روح کی قوت ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ No one can fight against the power of the Holy Spirit. روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سب کہیں زور سے، روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بیماری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی حالات، کوئی مسائل، کوئی پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ابلیس اور نہ ہی اس کی قوتیں روح القدس کا مقابلہ کر سکتی۔ روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج 90% لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ سوچ ہے، یہ نظریہ ہے، کسی کا سر درد ہے تو وہ کہتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا، کسی کا بزنس زون ہے وہ کہتا ہے مجھ پر کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی جادو، کوئی کالا پیلا نیلا ہرا جادو چل گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کا بیماری ہو جائے، کوئی گھر میں پرابلم بن جائے، وہ کہتے ہیں فون پہ تیرے فلاں نے تجھ پر جادو چلا دیے ہیں، ابلیس نے تیرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں نظر لگ گئی ہے، یہ فلاں چیز ہو گئی ہے، یہ کالا علم ہماری زندگی پہ آ گیا ہے۔ یاد رکھے روح القدس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ روح القدس کا کوئی بھی جادو، ٹونا، ابلیس، بیماریاں، مصیبتیں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میرے
مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم ایسے ہی اوور کریڈٹ ابلیس کو دیتے رہتے ہیں. وہ بھی بیچارہ کہتا ہے چلو میری فائل میں اضافہ، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ کہتے ہیں جی ابلیس نے کیا ہے، جادو چل گیا ہے، یہ ٹونا ہو گیا ہے، یہ فلانا ہو گیا. یاد رکھیں ٹونے شونے مونے شونے کچھ بھی نہیں. یسوع مسیح خدا کا روح، خدا باپ عظیم ہے، اس کا کلام عظیم ہے. جو روح القدس پر یقین کرتے ہیں روح القدس کا مقابلہ کوئی نہ کوئی انسان نہ کوئی ابلیس روح القدس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. روح القدس کی قوت ہے. سم ٹائم نیچرل افیکٹ ہوتے ہیں، نیچرل فیکٹر ہوتے ہیں، قدرتی. اب زیادہ گرمی آ گئی ہے، آپ زیادہ گرمی میں پھریں گے، ہیٹ سٹروک ہے، ہیٹ ویو ہے، آپ گرمی میں بیمار ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے میں کام پہ نہیں جا سکتا، مجھ پر جادو چلا ہوا ہے، میری ٹانگ میں یہ ہو گیا ہے. آپ گرمی میں پھریں گے، آپ موسمی اثرات کی وبا سے بیمار ہوں گے. یاد رکھیں ہمارا خدا عظیم ہے. ہیلیلویا. روح القدس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. حکمت سے کام ہمیں اس نے دہشت کا نہیں بلکہ تربیت کا روح دیا ہے، اور وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. پریز گاڈ. اس لیے تمام بیماریوں سے کہیں، تمام حالات سے کہیں، تمام پریشانیوں سے کہیں تو روح القدس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہیلیلویا. اپنے حالات کو کہیں، بیماریوں کو کہیں تو بیماری کے پہاڑ میدان ہو جائے گا، مسائل کے پہاڑ تو میدان ہو جائے گا. ہیلیلویا. گلوری ٹو جیسس. پریز. زبور کی کتاب اور 105واں زبور ہے، یہ ریفرنس بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. چوتھی آیت. خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے کیا رہو. سب بولیں خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو. آمین. Look to the power. Seek the Lord. اس کی قوت کے کیا ہو طالب. خداوند اور اس کی قوت کے کیا رہو طالب. خدا اپنے وعدے کے مطابق اپنے پاک روح کو بھیج چکا ہے. آج سے 2000 سال پہلے روح القدس آ چکا ہے. ہم بعض دفعہ دنیاوی چیزوں کے طالب رہتے ہیں، ہم بعض دفعہ معجزات کے طالب رہتے ہیں، شفاؤں کے طالب رہتے ہیں. ہم بہت دفعہ دنیا کی چیزوں کے طالب رہتے ہیں. خداوند اور اس کی قوت کے طالب رہو. خدا اپنے وعدے کے مطابق اپنا روح بھیج چکا ہے. ہم بہت دفعہ معجزات کے طالب نہ ہو، شفاؤں کے طالب نہ ہو، دولت کے طالب نہ ہو، خاندان میں خوشحالی سلامتی کے طالب نہ ہو، ہم عزت دولت شہرت کے طالب نہ ہو. ہم کس کے طالب ہو؟ ہم خدا اور اس کی قوت کے طالب ہو. جب خدا اور اس کی قوت ہمیں مل جائے گی
اقبال مندی سرفرازی ہمارے خدا کی طرف سے. کیا لکھا ہے؟ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. پہلے اس کے قوت کے طالب ہو، خدا کے طالب ہو، تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. ہیلیلویا ہیلیلویا. جب اس کی قوت ہماری زندگیوں میں اترے گی تو کچھ بھی ایسا جو آپ کے لیے ناممکن ہے، روح القدس کی طاقت اسے ممکن بنا دے گی. ہیلیلویا. آگے ہم اپنے قدموں پر سر کھڑے ہوں. پریز جیسس. اور آئیے ہم سب دعا کریں. گلوری گلوری گلوری. رابا شندا رابا اندے ریبے شندے ریبے 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 ریبے. روح القدس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.